اور کس کام میں لگے ہوئے ہیں اس کا ان کو کوئی شعور نہیں ہے۔ لہذا جو بھی چیز ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، وہ زندہ ہونا چاہیے اور اس کی صفت حی القیوم ہونی چاہیے، یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والی اور ہمیشہ قائم رکھنے والی۔ اب وہ چیزیں جن کو آدمی خود اپنے ہاتھوں سے بنائے، اپنے ہاتھوں سے تراشے، اپنے ہاتھوں سے اس کو رنگ روگن کرے، اپنے ہاتھوں سے اس کو سجائے، یا اسی طریقے سے وہ حضرات جو دنیا میں نہیں ہیں ان کو اپنے ہاتھوں سے دفنائے، اپنے ہاتھوں سے کفن دے، اپنے ہاتھوں سے غسل دے اور بذات خود ان کے نماز جنازہ پڑھے اور اپنے ہاتھوں سے ان کو قبر میں اتارے، اپنے ہاتھوں سے قبر کی مٹی ان کے اوپر ڈالے اور پھر انہی کے سامنے سجدہ کرے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما یشعرون، یہ تو شعور کی بات ہے، یعنی جن لوگوں کو شعور نہیں ہوتا وہ اسی طرح کی حرکت کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو شعور ہوتا ہے، قرآن و حدیث کا ان کے پاس علم ہوتا ہے، وہ کبھی ایسی حرکت نہیں کر سکتے۔ وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ خود بنائے ہوئے ہیں۔ بنائے ہوئے میں دیکھو سب باتیں آ گئی، ہم بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے ہماری بھی کوئی عبادت نہیں کر سکتا، ہمارے سامنے بھی کوئی سجدہ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے ہم میں جو وفات کر گئے وہ بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لہٰذا ان کے سامنے بھی سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے۔ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، اور جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہے۔ منکر کا مطلب ان کے دل بالکل ٹیڑھے ہو چکے ہیں اور وہ تکبر کر رہے ہیں۔ تو تکبر کے حقیقی معنی اس بات سے سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ تکبر کا یہ مطلب ہے کہ حق بات کو جاننے کے باوجود نہ ماننا۔ یہ سب کو پتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تمام کائنات کا مالک ایک ہی ہونا چاہیے۔ اگر کائنات کا مالک ایک کے علاوہ دو ہو یا تین ہو تو انہی کے آپس میں جھگڑے ہوں گے، وہی آپس میں لڑائی کریں گے۔ ایک کہیں گا کہ اس وقت میں پانی ہونا چاہیے اور دوسرا کہیں گا نہیں فلاں وقت میں بارش ہونی چاہیے۔ دوسرا لوگوں کے درمیان کچھ اور حکم نافذ کرے گا اور پہلا لوگوں کے درمیان کچھ اور حکم نافذ کرے گا۔ اول تو ان دونوں کے درمیان میں جھگڑے ہو جائیں گے۔ پہلا کہیں گا کہ آسمان کا شیپ اور نقشہ اس طریقے سے ہونا چاہیے اور دوسرا کہیں گا زمین کا نقشہ اس طریقے سے ہونا چاہیے۔ اگر ایک ملک میں دو بادشاہ نہیں رہ سکتے اور ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی تو پوری کائنات میں دو خدا کیسے رہ سکتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جن کے پاس دل اور دماغ ہے، اور دل ہونے کے باوجود، دماغ ہونے کے باوجود، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہونے کے باوجود وہ نہیں مانتے تو ان کے دل منکر ہے۔ منکر کا مطلب ٹیڑھے ہو چکے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا۔ یعنی ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت زبردستی ہدایت نہیں دینا چاہتے۔ ہدایت تو سب کے لیے عام ہے کیونکہ گمراہی اور ہدایت دونوں بھی واضح ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد تبین الرشد من الغی، کہ ضلالت اور گمراہی سے ہدایت واضح ہو چکی، لہٰذا ہدایت اور گمراہی دونوں ظاہر ہیں۔ لیکن ہدایت کے ہونے کے باوجود یہ لوگ کیوں نہیں مان رہے؟ کیونکہ اللہ ان کو زبردستی ہدایت دینا نہیں چاہتا اور یہ زبردستی ماننا نہیں چاہتے، لہٰذا زبردستی کا سودا اسلام میں ہے ہی نہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اگر تم کو ماننا ہے تو تم خوشی خوشی مان لو، اور نہیں ماننا ہے تو اپنے حال پر باقی رہو، اللہ رب العزت اس کا بدلہ تم کو دے گا جزا اور سزا کی شکل میں۔ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، تو استکبار یعنی تکبر کرنا، اس کے اصل معنی یہی ہے کہ اللہ کو جان کر، اللہ کو پہچان کر، اللہ کو خالق اور مالک یقین کرتے ہوئے پھر لوگوں کو اس کے ساتھ شریک کرنا۔ یہ تو بات معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، اس کے باوجود تکبر کرتے ہیں، اللہ کے سامنے اڑ رہے ہیں۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، جو آدمی میری چادر کو مجھ سے کھینچے گا میں اس کو برباد کر دوں گا۔ اسی لیے جو شخص اللہ کے سامنے تکبر کرے گا، تکبر میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آدمی نماز کو نہ آئے اذان سننے کے باوجود،
روزے نہ رکھے رمضان کے باوجود، صاحب حیثیت ہے اور حج نہ کرے، زکوٰۃ میں صاحب نصاب ہے اور زکوٰۃ نہ دے، تو یہ بھی تکبر کرنا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں اور میں زکوٰۃ نہ دوں تو میں گنہگار ہوں گا، اور اس کے باوجود وہ نہیں دے رہا ہے، تو گویا وہ اللہ سے بغاوت کر رہا ہے کہ میں تیرا حکم تو جانتا ہوں، میں تیرا حکم سمجھتا ہوں، لیکن میں نہیں اس کو ادا کرنا چاہتا، میں اس کو پورا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ ہے تکبر، اور اللہ تعالیٰ نے تکبر والوں کے ہی لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی لیے کسی کی عبادت نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے، اور کسی سے دعائیں نہیں مانگ سکتے۔ دعائیں اگر کسی سے مانگی جائے گی تو وہ اللہ سے مانگی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ خود قرآن میں کہتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم دعائیں مجھ سے مانگو تو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ والذین یستکبرون عن عبادتہ سیدخلون جہنم داخرین، اور جو ہم سے دعائیں نہیں مانگے گا وہ تکبر کرنے والے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ حقیقت میں تکبر کرنے والا وہ ہے جو اللہ کے حکموں کو نہ مانے، کیونکہ دعا بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اور جو اللہ کے علاوہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، اللہ پاک فرماتے سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ہم ان کو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں داخل کر دیں گے۔ اسی لیے دعا بھی عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے۔ اور ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، الدعاء هو العبادہ۔ تو جب دعا عبادت ہے اور عبادت غیر اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہو سکتی، ارے عبادت غیر اللہ کے ساتھ خاص نہیں ہو سکتی۔ جب تم دعا اللہ کے علاوہ کسی سے، مثال کے طور پر نماز تم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں پڑھ سکتے، روزہ تم اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں رکھ سکتے، کیونکہ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، اسی طرح دعا بھی عبادت ہے۔ اور دعا بھی تم کسی کے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگ نہیں سکتے، کیونکہ جو چیز عبادت بن جاتی ہے وہ معبود اور خالق کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے۔ اب اس میں تم مخلوق کو شریک کر دو تو یہ شرک نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں قلوبہم منکرہ، ان کے دل تو منکر ہے، وہم مستکبرون، اور وہ جو ہے تو تکبر کرتے ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین، اور اللہ تعالی تکبر کرنے والوں سے کبھی محبت نہیں کرتے۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو شریک کرنا تکبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی محبوب نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ان سے کبھی محبت نہیں کرتے۔ اسی لیے یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم دعائیں کس سے مانگ رہے ہیں، منتیں مرادیں کس سے مانگ رہے ہیں، اور اگر جو منتیں مرادیں اور دعائیں اللہ کے علاوہ سے مانگے گا وہ تکبر کرنے والا ہے، اور تکبر کرنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، بند کرو۔